اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز سامعین و ناظرین، اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو حکم دینا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس کے بارے میں کچھ گزارشات کی تھی۔ لیکن ایک کردار اس میں اور بھی ہے جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی تھی۔ وہ کردار کون سا ہے؟ وہ کردار ہے ابلیس کا، جسے عرف عام میں شیطان کہا جاتا ہے۔ یہ شیطان کون ہے؟ کہاں سے آیا؟ کیا کام کرنا ہے اس نے؟ اس کے بارے میں آج ہم آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ ابلیس کے معنی ہیں بات کو گھما پھرا کر پردوں میں چھپا کر بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی صفت بیان کی ہے کہ وہ جھوٹ غلط باتیں بیان کرتا ہے، کرنے والا ہے، صحیح بات بیان وہ نہیں کرتا۔ دیکھنا ہے یہ ابلیس اصل میں ہے کون۔ کہتے ہیں اس کا نام عزازیل تھا اور یہ جنوں میں سے تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ گیا کہ آسمانوں میں اپنی جگہ بنا لی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس میں یہ بھی شامل تھا۔ اب دیکھتے یہ ہیں جبکہ حکم تو فرشتوں کو تھا، اس کو حکم ہی نہیں تھا کیونکہ جنوں میں سے تھا، تو یہ اس حکم میں کیوں شامل ہو گیا؟ یہ جنوں میں سے تھا۔ اس نے عبادت کی، اللہ تعالیٰ کے نوازشات اس پر اس قدر ہوئیں، یہ ترقی کرتے کرتے فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے تو اس پر انوارات، جب اللہ تعالیٰ کی انوار کی بارش ہوتی ہے تو وہ اس پر نورانی اثرات کی وجہ سے وہ دوسری جس اپنے سے اعلیٰ مخلوقات میں سے شمار ہو جاتا ہے، کیونکہ فرشتے نورانی تھے، یہ ناری تھا، لیکن عبادت کی وجہ سے یہ نورانی فرشتوں میں شامل ہو گیا۔ اب اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ فرشتوں کو حکم تھا، شیطان کو تو حکم ہی نہیں تھا، اس کی صرف یہی وجہ ہے کہ یہ عبادت کرتے ہوئے اپنا اعلیٰ مقام طے کرتے ہوئے فرشتوں کی جماعت میں شامل ہو گیا تھا۔ دیکھو، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں تو جن ہوں، میں تو فرشتہ تھا ہی نہیں، میں سجدہ کیوں کرتا، بلکہ اس نے تو یہ کہا اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اب دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اس نے یہ نہیں کہا، اس نے صرف اپنی غلطی کو تسلیم کیا، لیکن کیونکہ شیطان کا خمیر وہ جو آگ سے تھا اس میں سرکشی تھی، اس آگ اور سرکشی کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو آدم سے بہتر تصور کیا، یعنی اس کے خیال میں آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر تھی، لیکن اگر دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے، لیکن آگ مٹی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ اس کا اپنا وہم تھا کہ میں اسے بہتر ہوں۔ اب کیا کام؟ یہاں ایک اور قرآن شریف کی آیت ہے، اس کا ذکر میں ضرور کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تم سجدہ کیوں نہیں کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں اسے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تو یہاں سے نکل جا، تو اس قابل نہیں تھا کہ تو یہاں پر تکبر کرتا۔ تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یوم یبعثون تک مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں، لیکن یوم یبعثون تک نہیں، بلکہ تمہیں یوم وقت معلوم تک مہلت دیتے ہیں۔ اب دیکھتے یہ ہیں
کہ یوم یبعثون اور یوم وقت معلوم میں کیا فرق ہے۔ یوم یبعثون وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اٹھائے گا اور انہیں حساب کتاب کے لیے جمع کرے گا، لیکن یوم وقت معلوم وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو ختم کرے گا۔ یعنی یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ شیطان لعین اللہ تعالیٰ سے فراڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جب مجھے یوم یبعثون تک مہلت مل جائے گی تو اس کے بعد موت نہیں ہوگی، اور جب مجھے موت نہیں آئے گی تو میں ہر چیز اپنے حساب کتاب سے بچ جاؤں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں صرف یوم وقت معلوم تک کی مہلت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے مہلت لے چکا تو پھر اس نے ایک اور کام کیا، اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا اے اللہ کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، کیونکہ تو نے مجھے اغوا کیا ہے لہذا میں تیرے بندوں کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ان پر حملہ کروں گا اور ان کو سیدھی راہ سے بھٹکا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ تم اپنا کام کرو، میرے بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، ان پر تیرا کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ وہ میری محبت میں ہوں گے، لہذا تیرا وار ان پر نہیں چلے گا۔ یہ بات اب یہاں تک آ پہنچی کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر دیا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، ان کو سیدھی راہ سے ہٹا دوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور کہا کہ تو میرے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو اسی وقت وہاں سے بھگا دیتا، زمین پر اتار دیتا، جاؤ تمہارے سب اعمال غارت ہوئے اب تم زمین پر چلے جاؤ۔ لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، اس نے خلیفہ زمین کے لیے پیدا کیا تھا، اسی آسمانوں میں تو نہیں رہنا تھا، جنت میں تو نہیں رہنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود تو کر دیا لیکن اسے اتارا نہیں، اسے وہیں رہنے دیا۔ اور آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا اور انہوں نے کہا تم کھاؤ پیو مرضی سے رہو لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اور جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو ورگلا دیا، ان سے کوتاہی سرزد ہو گئی تو انہوں نے فوراً معافی مانگ لی۔ تو اس کے بعد کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام جو سکیم تیار کی ہوئی تھی اس کے مطابق چلنا تھا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم سب یہاں سے نیچے اترو اور ایک وقت تک وہاں دنیا میں رہو گے۔ اس سے یہ سلسلہ شروع ہوا، پیغمبروں کا آنا جانا، ان کی تعلیم، شیطان کا اپنا کام کرنا، یہ سب سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا اور یوم وقت معلوم تک چلتا رہے گا۔ دوستو یہ بات تھی کہ شیطان ایک ایسا کردار ہے جو کہ جھوٹ فریب سے کام لیتا ہے، اسی لیے اس کا نام ابلیس ہے، کیونکہ سچ اور سچ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا کلام، اللہ تعالیٰ سے سچا صادق کلام کس کا ہو سکتا ہے؟ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔